needs no introduction. بہت نروس تھا میں اس ایپیسوڈ کرنے کے لیے کیونکہ آج تک میں ہوا نہیں ہوں نروس, لیکن ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے میرے سامنے جس سے بات کر کے مجھے بھی خوشی ہوگی, آپ کو سننے میں خوشی ہوگی. انور مقصود صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جیتے رہیے. تھینک یو ویری مچ. میں تو بچپن سے سب فالو کر رہا ہوں, مطلب مجھے ہیومر سیٹائر کا بہت شوق ہے, اور یو ایس کے اندر جب میں تھا تو سیٹرڈے نائٹ لائیو ایک پروگرام آتا ہے جو میں بہت شوق سے دیکھتا تھا, اور میں اکثر سوچتا تھا کہ پاکستان کا ایکویولنٹ جو تھا وہ آپ ہی کا کانٹینٹ تھا, چاہے وہ اسٹوڈیو 2, 2.5, پونے 3, 50-50 جتنا بھی آپ نے کانٹینٹ کیا, مگر اس میں بےہودگی نہیں ہوتی تھی. اس میں بےہودگی نہیں ہوتی تھی. سیٹرڈے نائٹ والے میں جی سنڈے مارننگ کی باتیں ہوتی اور اس میں یہی مزے کی بات تھی کہ اتنے ادب سے اور اتنی اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ آپ لوگ سیٹائر کو مینیج کرتے تھے. مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یہ آپ نے ڈسکور کب کیا کہ آپ کے پاس یہ ایک ٹیلنٹ بچپن سے ہے؟ بیٹا, میرے نانا جو تھے وہ داغ دہلوی کے شاگرد تھے, شاعری کرتے تھے, اور حیدرآباد دکن کے جو کمشنر ہوتا ہے وہ اول تعلقدار تھے. تو گھر میں جگر صاحب کا آنا, مولانا مودودی صاحب کا آنا, مولوی عبدالحق کا آنا, یہ لوگ ہر جمعرات ہفتے کے دن ہمارے یہاں ہوتے تھے, مشاعرے ہوتے تھے. نرگس جو انڈین ایکٹریس تھی, ان کی ماں جدن بائی وہ ہمارے یہاں گاتی تھی, کلاسیکل آ کے محفلیں ہوتی تھیں. تو بجیا نے بچپن میں لکھنا شروع کر دیا, سنجیدہ لکھتی تھی. 12 سال کی عمر میں ان کا ناول چھپ گیا. پاکستان آئے تو زہرا نگار نے شاعری شروع کر دی. سارا نقوی براڈ کاسٹنگ میں چلی گئی, وائس آف امریکہ, BBC, بہت ہی مشہور ہو گئی وہ. مسز کاظمی ڈیزائنر بن گئی. تو ایک ہی فیلڈ بچی تھی کہ کوئی مذہب میرے خاندان میں نہیں کرتا تھا کیونکہ بہت پریشانی سے گزر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ میں نے پڑھا تھا اسکول میں خواجہ معین الدین صاحب سے, جن کا مرزا غالب بندر روڈ پہ تعلیم بالغان, لال قلعے سے لالو کھیت, ان سے 6 سال پڑھا. ایک ہی جماعت میں نہیں, ہر جماعت میں وہی اردو پڑھاتے تھے مجھ کو. 6 برس میں نے ان سے پڑھا. جب میں لکھتا تھا تو مجھ سے کہتے تھے تم مختلف لکھتے ہو سب بچوں سے. مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی بہت آتا ہے. تو یہ غصے کو تم برقرار رکھو اپنے اور لکھتے رہو. پھر جب میں نے اخبار میں ملازمت کی تو نصر اللہ خان صاحب میرے ساتھ تھے ڈان گروپ میں, بہت عمدہ کالم لکھتے تھے, وہ بھی مزاح طنز میں لکھتے تھے. تو پھر یہ میں نے فیلڈ لے لی کہ میں یہ کروں گا. کیا عمر تھی اس وقت؟ یہ کام میں نے شروع کیا تھا 67 سے. اسکول میں تو تھا 50s میں جب بھی شروع کر دیا تھا, مگر ٹیلی ویژن کے لیے لکھنا 66 میں. پہلے ہیرو تھا میں ایک پلے میں, ان کا فرسٹ لانگ پلے تھا, اس میں ہیرو تھا. واو. میں اور رخسانہ امیر مہمان. وہ 120 منٹ کا پلے تھا, پہلا لانگ پلے تھا PTV کا. اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو دیکھا ایکٹنگ کرتے ہوئے, تو میں نے کہا نہیں مجھے لکھنا چاہیے. پھر میں لکھنے میں آ گیا. اس میں جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ بچپن سے جو آپ لوگوں کو ایکسپوجر ملا تھا بہت سیزن رائٹرز کا, پوئٹس کا, مطلب ایک آپ کے گھر میں ایک ماحول ایسا تھا. جب یہاں PIB کالونی میں رہتے تھے وہاں بھی فیض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور پترا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب ان صادقین, شاکر علی میرے پڑوس میں تھے. میں پینٹ کرتا تھا کیونکہ رنگ وغیرہ نہیں تھے میرے پاس, تو میں کوئلے سے نانی کی اور اماں کی تصویریں بناتا تھا کہ غصے میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ڈبل روٹی کے پیسے نہیں ہیں, کون لائے گا. تو ان لوگوں کی تصویریں بناتا تھا کہ نانی اس طرح ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں, اماں سر پکڑے بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. پورے گروپ میں کوئلے سے بناتا تھا. شاکر صاحب آتے تھے, بولے یہ کون کرتا ہے؟ میں نے کہا میں کرتا ہوں. تو کہتے ہیں رنگ بھرو, بہت اچھی. میں نے کہا رنگ کے پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے کینوس اور کلرز اور برشز لا کے شاکر صاحب نے دیا. اچھا, تو اس میں کریٹیوٹی پوری فیملی میں ہے. یہ اگر آپ نے جو بات کی ہے آپ کی پوری فیملی کچھ نہ کوئی نہ کوئی کرتا ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ جب والدین کا انتقال ہوا میرے والد کا, تو صرف 10 بچے چھوڑ کے گئے, اور نہ بینک میں اکاؤنٹ تھا, نہ گاڑی تھی, نہ گھر تھا. 10 بھائی بہن,
6 بہنیں اور 4 بھائی. ماشاء اللہ. تو ہمیں خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑا, اور آپس میں 10 میں محبت بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس جائیداد نہیں تھی. جن کے پاس جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں وہاں محبتیں بڑھ جاتی ہیں. ہم سب آپس میں خوش. چھوٹی بہن میری زبیدہ طارق, وہ کھانا پکانے لگ گئی اماں کے ساتھ. وہ ان کے کوکنگ شو مشہور ہو گئے. ان کی 15-20 کتابیں ہیں. تو اس کی اگر آپ ریزننگ کہیں تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک بڑی فیملی تھی, سب ایک ساتھ تھے, اور آپ لوگوں کی جو پرورش تھی ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں پہ یہ فن کو مطلب آپ کو ایکسپوجر ملا بہت ارلی ایج پہ. بیٹا وہ ایک تہذیب تو سکھائی جاتی ہے خود. جی. تو تہذیب کا دامن ہم نے اچھے حالات میں بھی نہیں چھوڑا, پریشانی کے حالات میں بھی نہیں چھوڑا. اور میں اس لیے اس بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج کل وہ تہذیب کم نظر آتی ہے. یہ گیجٹس آ گئے نا, گیجٹس نے تہذیب کو خرید لیا ہے. اگر بچے اب ایک فون لیے صوفے پہ لمبا لیٹا ہوا ہے, کوئی بزرگ آ جائے تو دیکھتا بھی نہیں, کہتے بیٹا ابا آئے ہوں گے اندر, پھر اپنے فون پہ. یہ جب ایسا چینج آ گیا, ہمیں برا بھی نہیں مانتا کہ یہ زمانہ بدل رہا ہے, زمانے کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے, مگر ایک بیسک تہذیب جو گھر سے ملتی ہے وہ رہتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس میں تہذیب کا ایک مطلب تہذیب کی جگہ ہے, کیونکہ اس نے تو سب ہر چیز کو مطلب تبدیل کر دیا. کوئی اگلا سوال کرو. آپ نے جب ٹی وی پہ آنا شروع کیا, آپ کا جو معین اختر صاحب کا ایک انٹریکشن شروع ہوا تھا وہ کب شروع ہوا تھا, اور کیسے آپ لوگوں نے جو ایک ریپرٹوار ہوتا ہے ٹی وی کا وہ کیسے کریٹ کیا؟ میں معین اختر کے کھیل دیکھنے جاتا تھا آدم جی آڈیٹوریم میں, یہ ایک یہاں ہے سولجر بازار کے پاس. جی. یہاں عمر شریف یہ سب, یہ کبھی ٹارزن بن رہے ہیں, جانگیہ پہن کے درخت سے اتر رہے ہیں, عجیب غریب حرکتیں کرتے تھے. پھر یہ نقلیں کرتا تھا. تو میں ضیاء محی الدین شو لکھا کرتا تھا جو کراچی سے ضیاء صاحب نے شروع کیا تھا, وہ میں لکھ رہا تھا. تو میں نے کہا ضیاء صاحب ایک لڑکا ہے وہ نقلیں بڑی اچھی کرتا ہے, ان کو بلا لیں. تو ضیاء نے کہا آپ بلائیے, آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا نہیں, میں اس کے کھیل دیکھے میں نے. تو میں ان کو لے کے آیا, اور پھر ان نقل وغیرہ کی, محمد علی کی, وحید مراد کی, اور ان کی ہٹ ہو گئے. پھر کیونکہ معین میں ایک وہ تھی, چنگاری تھی اچھی اداکاری کی. پھر 36 برس میں نے معین کے لیے لکھا. 36 ایئرس. واو. وہ وجہ ایکٹر میں نے انڈیا میں بھی نہیں دیکھا کہ اگر کوئی سنجیدہ اسکرپٹ ہے جیسے ہاف پلیٹ تھا, اس میں بھی ویسی اداکاری, کوئی مزاحیہ ہے اس میں بھی ویسی اداکاری. بشرا انصاری اور معین ان دونوں میں یہ ہے کہ ان کو جو اسکرپٹ ملے وہ کرتے ہیں. اور میں نے کہا میرے اسکرپٹ میں آپ کھانس بھی نہیں سکتے, جہاں لکھا ہوا نہیں ہے یہاں کھانسنا ہے, وہیں کھانسنا ہے آپ کو جہاں میرے اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے. اب لوز اسٹاک جو تھا ہم نے 419 ایپیسوڈس کی. اور کوئی سیٹ نہیں, ایک گول میز پڑی ہوئی ہے, 2 کرسیاں ہیں, پیچھے لوز اسٹاک لکھا ہوا ہے اور بول رہے ہیں. مگر میں معین سے کہتا, ہم 2 دن ریہرسل کرتے تھے 2 گھنٹے کی. اس میں یہ تک لکھا ہوا تھا کہ یہاں معین اپنے اینک اتار کے میری طرف پھینکے گا, یہاں معین کو چھینک آئے گی, یہاں معین اپنی چپل اتار کے میز پہ رکھے گا. اور 3 کیمرے والوں کے پاس اسکرپٹ ہوتا تھا, وہ چپل پہ تیار رہتے تھے کہ یہاں معین کی چپل آ رہی ہے. میں نے کہا معین اپنی طرف سے تم اس میں چھینک بھی ماری نا, رک جائے گا پروگرام. جو میں نے لکھا ہے وہی تمہیں کرنا ہے, یہاں تمہیں اپنا سر مارنا ہے میز پہ. اپنی طرف سے تم السلام علیکم بھی نہیں کہہ سکتے, جو کچھ لکھا ہوا ہے یو ہیو ٹو پرفارم دیٹ. اتنا کیوں اسٹرکٹ تھا آپ کا پروٹوکول؟ اسی وجہ سے لگتا ہے 2 آدمی بات کر رہے ہیں, وہ اسکرپٹ نہیں لگ رہا تھا. اس طرح کے پروگرام میں اگر معلوم ہو کہ اسکرپٹڈ ہے تو مزہ نہیں آتا. تو آپ نے اتنا اسٹرانگ اس کو اسکرپٹڈ رکھا کہ وہ لگا کہ اسکرپٹڈ نہیں ہے. وہی تو مزے آیا اس کا کہ 2 آدمی بات کر رہے ہیں, انٹرسٹنگ. جواب وہ اپنی طرف سے دے رہا ہے, بالکل وہ سب لکھے ہوئے تھے میرے. رائٹ.
اس میں کبھی آپ لوگ ڈبیٹ کرتے تھے جب آپ اسکرپٹ لکھتے تھے, یا اسکرپٹ انٹائرلی آپ کا ہوتا تھا؟ ٹوٹل صرف پرفارمنس ان کی ہوتی تھی. ایسا جو آپ نے مطلب آپ نے ان کو کھیل میں دیکھے شروع میں جہاں پہ وہ نقل اتارتے تھے, پھر وہ آئے پرفارم کیا, جو ریلیشن شپ آپ کی ڈیولپ ہوئی اوور 36 ایئرس, جب ان کے جانے کے بعد یہ وائڈ ایک کریٹ ہو جاتا ہے, یہ وائڈ کیسے فل ہوا ہوگا آپ کی لائف میں؟ میں کیا ہی نہیں, اس کرسی پہ بیٹھا نہیں کوئی اور, معین کی کرسی پہ میں نے کوشش کی. لوگوں نے ARY میں ڈائریکٹر ہوں بورڈ پہ ان کے, تو انہوں نے کوشش کی یہ کنٹینیو کریں اس کو. ایک دو میں نے دیکھے تو اچھے بچے تھے, نہیں وہ کر نہیں سکے, وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ لگاتے ہیں جملہ. میں نے کہا نہیں بیٹا یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. تھوڑی کریٹو فریڈم دینی چاہیے پرفارمرز کو, یا بالکل رائٹر کا جو اسکرپٹ ہے وہی ٹو دا ٹی فالو کرنا چاہیے؟ اسکرپٹ. اس کی کیا وجہ ہے؟ جو ایک تار چلتا ہے بندھا ہوا, ایک جملہ بھی اس کی طرف سے آیا تو وہ لیول نہیں رہتا, یا تو اتنا ہی بڑا ہو ایکٹ کرنے والا, ایک دم گر جاتا ہے. اور مزاح جو ایسا ہے بیٹا کہ یہ ایک تلوار کی دھار ہے, اس پہ آپ لکھیں تو کبھی بھی کٹ کے گر سکتے ہیں. یہ ایک آگ کا دریا ہے, کراس کرنا بہت مشکل ہے. سنجیدہ لکھنے والے تو بہت مل جائیں گے آپ کو دنیا میں. سنجیدہ اسکرپٹ میں یہ کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ وہ آ سکتی ہے بات اس میں, لیکن اس میں سیٹائر میں نہیں, اس میں پھر بے خودگی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. کیونکہ ٹائمنگ, ورڈ سلیکشن, سب سے بڑی چیز ٹائمنگ ہے. جی, ٹائمنگ از نمبر 1. 1 سیکنڈ میں آپ کو جواب دینا ہے. بالکل, اور ایسا لگنا چاہیے کہ آپ نے ایک دم منہ پھٹ جواب دے دیا. وہ بھی میرا لکھا ہوا تھا. تو اس میں جو ہے آج کل آپ کو جو کانٹینٹ نظر آ رہا ہے, اس میں جو سیٹائر کا ایلیمنٹ ہے وہ اسمبلی میں چلا گیا. وہاں معین سے بڑے بڑے اچھے ایکٹر ہیں. ٹھیک ہے, ہم اگر آتے نہیں ٹی وی پہ نہیں آتے ڈرامے وغیرہ میں. ٹھیک ہے. جو مزہ مجھے ان کے سیشن میں ملتا ہے جی, وہ مجھے کسی ٹی وی کے پروگرام میں نہیں ملتا. ان کی باتیں, ان کی تقریریں, ان کے جیسچر, جی, موومنٹس. سمجھ گیا. شلوار قمیض تنگ کرتی رہتی ہے کیونکہ کلف لگا ہوتا ہے. جی, بے چین بیٹھے رہتے ہیں. جی, تو ان کو ٹی وی پہ نہیں لا سکتے ہم؟ نہیں. اگر ہم سیٹائر کی بات کریں, اگر آج کوئی سیٹائر کے اسپیس میں جانا چاہے, وہ یہ کہیں گے کہ ان کی آڈینسز اتنی بڑی نہیں ہے, اس کو مانیٹائز کیسے کریں گے, پیسوں پہ باتیں آ جاتی ہیں کہ بھائی میں ریونیو کیسے کماؤں گا, یوٹیوب پہ ڈالوں, سوشل میڈیا پہ ڈالوں, ٹی وی پہ جگہ ملے نہ ملے, اس کی آڈینس کیسے آئے گی. جو پریشان ملک ہوتے ہیں وہاں سیٹائر بہت مشہور ہو جاتا ہے, پاپولر ہو جاتا ہے, مگر اس کو پیش کرنے کے لیے آپ کو بہت میچور, تہذیب یافتہ. میں نے 60 برس زیادہ ہو گئے مجھے لکھتے ہوئے, میں نے کبھی زرداری صاحب کو نہیں بلایا کہہ کے زرداری صاحب میرے مہمان ہیں, یا نواز شریف میرے مہمان ہیں, کبھی نہیں بلایا. میں نے کہا آج میرے گیسٹ ہیں, نام بھی نہیں لیتا. اس کی وجہ پھر بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے. کبھی میں نے شہباز شریف, یا آج کل تو ہر پروگرام میں مولانا فضل الرحمان بھی ہیں بنے ہوئے, کوئی زرداری بنے ہوئے ہیں, بلاول بھی بنا ہوا ہے. بری بات ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی انسان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے, نام لے کے. آپ کہتے ہیں آج میرے 2 مہمان ہیں, تعلق مسلم لیگ نون, جیسے آپ وہ بزنس مین لاتے تھے, آپ پولیٹیشین لاتے تھے, تو ان کے گیٹ اپ سے اسٹوڈیو 2.5, اسٹوڈیو 3.5 ٹھیک ہے. اور یہ جو فرق ہے یہ تہذیب کا فرق ہے, یا یہ آج کل کی آڈینس کی ڈیمانڈ ہے, لکھنے کا ہے, قلم کا ہے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کل جو لکھا جا رہا ہے, جس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے کانٹینٹ کو ٹیلی ویژن پہ, لیٹس ٹیک ٹیلی ویژن, کیا وہ از اٹ اے بائی پروڈکٹ آف دی آڈینسز نیڈس, یا رائٹرز تھوڑے سے پریشانی اتنی ملک میں پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی پروگرام دیکھ کے لوگ خوش ہو رہے ہیں تو وہ اچھا پروگرام ہے, تو پھر اس کی نقل کی جاتی ہے اور بنایا جاتا ہے. اس میں اب 5
لوگ بٹھا لیتے ہیں جو مذاق کرتے ہیں. لاہور سے شروع ہوا تھا, اب ہر چینل پہ اسی طرح کا پروگرام ہو رہا ہے کہ 5 بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مذاق کر رہے ہیں, مہمان کے ساتھ ہی مذاق کر رہے ہیں, اس کی شکل کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو اب وہ اجازت مل گئی ہے ہر چیز کی. اس ماحول میں جہاں پہ یہ کانٹینٹ اب ہر جگہ چل رہا ہے, جی کیا جو تہذیبی یافتہ پرانا کانٹینٹ تھا کیا اس کی جگہ رہے گی؟ کیا جو ہمارے بچے ہیں آگے وہ یہ کانٹینٹ بچے وہی دیکھتے ہیں جو کہ پرانے پروگرامس ہیں. ایک حیرت کی بات ہے کہ آنگن ٹیڑھا میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں, ہر ایک کے گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے آنگن ٹیڑھا دیکھ رہے ہیں. اب ہندوستان میں لوز ٹاک دیکھ رہے ہیں. ہندوستان میں اس وقت لوز ٹاک نے ہنگامہ مچایا ہوا ہے. اچھا. وہ فون کرتے ہیں مجھے وہاں سے. ایک صاحب نے کہا کہ انور یہ ہم یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں لوز ٹاک, موہن کی ڈبنگ کون کر رہا ہے؟ کیا مطلب؟ موہن کو مرے ہوئے 11 برس ہو گئے. بولے نہیں, پرسوں دیکھا ہم نے ایک پروگرام یوٹیوب پہ, وہ تو کل کے حالات تھے پاکستان کے. تو تم یہ 12 سال پہلے کیسے کر سکتے ہو؟ وہی باتیں جو کل ہوئی ہیں وہ تمہارے پروگرام. میں نے کہا ڈبنگ نہیں ہے, نہ کوئی نیا اسکرپٹ ہے, یہ سارے پرانے پروگرام ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ سب کچھ وہی چل رہا ہے, کچھ نہیں بدلا. اس وجہ سے وہ لگ رہا ہے کہ کل ریکارڈ ہوا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی کے اندر اسکرپٹس میں تبدیلی آئی ہے, اسکرپٹس خراب ہو گئے ہیں, لیکن ہمارے نیشنل اور پولیٹیکل اسکرپٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. وہی ہے 47 سے ہوئی ہے. کیا اسکرپٹ ہے یہ ذرا آپ, کیونکہ آپ کو ظاہر ہے پوری ہسٹوریکل ویو پتہ ہے, آپ کی نظر میں یہ اسکرپٹ کیا ہے؟ دیکھو بیٹا, 1947 میں پاکستان کھلا, میں کھلا کہہ رہا ہوں, پاکستان وجود میں آیا. تو اس وقت حالات اور تھے. 20 اگست کو یعنی 14 کو پاکستان وجود میں آیا. 20 اگست کو فرنٹیئر کے چیف منسٹر جو تھے عبدالجبار خان, وہ غفار خان کے بڑے بھائی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے سرحد میں. تو گورنر جو تھا وہ گورا تھا, سر جارج, NWFP کا, ہاں انگریز تھا. قائد اعظم کو اسمبلی نے وہ پاور دے دی تھی کہ آپ کسی بھی صوبے کی حکومت کو توڑ سکتے ہیں, چاہے اسمبلی کی تعداد منع کرنے والوں میں زیادہ ہو, پھر بھی آپ پہ اختیار ہے. تو انہوں نے کہا ریفرینڈم کرا لیتے ہیں. ریفرینڈم ہوا اور جبار خان ہار گئے. اس کے ہارنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا ریفرینڈم. اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے, اچھے الیکشن ہونے کے لیے, اچھا ریفرینڈم ہونے کے لیے. 47 سے لے کے آج تک بجٹ میں سب سے کم پیسہ تعلیم پر اور صحت پر. جب ان دونوں پہ پیسہ نہیں ہے تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ انہوں نے ریزائن کر دیا ایز چیف منسٹر, اور عبدالقیوم خان وہ بن گئے وزیر اعلیٰ. آج 2023 75 ایئرس, وہی حالات فرنٹیئر کے ہو گئے سیم. یہ ڈر ہے کہ ریفرینڈم نہ کرا لے. کوئی سوچ ہی نہیں رہا اس بات کو, کیا کرے. مگر پھر بھی بہت اچھا ملک ہے. ملک تو بہت اچھا ہے, لیکن جو بات شاید اس پہ سوچ رہے تھے کہ کچھ اس پہ کیا جائے, ان کو تو پھر سائڈ لائن کیا جاتا ہے. اب یہ کہ میں فوج کے خلاف اکثر بولتا ہوں, بعد میں توبہ کر لیتا ہوں کہ نہیں بولوں گا, مگر میرے دوست ہیں سارے, سب میرے دوست ہیں. سپاہیوں سے میری دوستی ہے. میرا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا, اوپن سرجری ہوئی تھی. اس کے باوجود میں 6 مہینے بعد سیاچن چلا گیا کہ ان لوگوں سپاہیوں نے کہا کہ انور صاحب کو لے کے آ جائیں. میں چلا گیا. جب بتایا کہ بولے آپ کو نہیں آنا چاہیے سیاچن, میں نے کوئی بات نہیں. ایک سپاہی سے میں نے پوچھا, میرے ساتھ جنرل صاحب بھی تھے, کہ بیٹا آپ کے حوصلے بلند ہیں؟ تو کہنے لگا انور صاحب 16,000 فٹ پہ بلندی ہو سکتے ہیں.
نہیں ان کو تو ضرورت ہے آپ کے مزاحیہ اور آپ کے سیٹائر کی. میں 2 دن رہا جی. اور ہر مطلب 23 مارچ ہو یا 6 ستمبر ہو یہ لوگ بلاتے ہیں مجھے, کوئی بھی پروگرام ہو, ان کی اکیڈمیز جو ہیں وہاں جاتا ہوں, میں ایڈریس کرتا ہوں. تو بعضی باتیں ہیں جو مجھے اچھی نہیں لگتی. فوج نہیں ہوگی تو یہ ملک کیا کرے گا؟ اور دیکھیں انشاءاللہ حالات بہتر ہونا چاہیے. یہ جو آپ نے بات کی تھی 47 میں ریفرینڈم کی, اور ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے آئے ہیں کہ یہ ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس بن گیا ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے پرابلمس کے جو فاؤنڈیشن تھا وہ پہلے 10 سال میں ایک نئے ملک کے اندر جو لیک آف لیڈرشپ تھی. دیکھیں قائد اعظم تو سال بھر بعد ہی چلے گئے تھے بیٹا, پھر اس کے بعد جو سکسیسو چینجز آئی تھیں لیڈرشپ میں, تباہی شروع ہو گئی تھی, کنٹینیوٹی نہیں تھی. کیا وہ وجہ تھی یا پہلے کبھی شروع سے انٹینشن ہی نہیں تھا؟ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا تھا کہ مجھے نہیں رہنا چاہیے, کہ مجھے نہیں رہنا چاہیے, نہیں رہنا چاہیے. یہ لوگ جن کو میں سمجھ رہا تھا یہ وہ نہیں ہیں. کون لوگ؟ جتنے زمیندار, لینڈ لارڈ جو جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ اپنی ادھر قتل عام ہو رہا تھا, سرحدوں پر خون خرابہ ہو رہا تھا. یہ لوگ اپنی لگے ہوئے تھے مجھے یہ وزارت چاہیے, مجھے یہ وزارت چاہیے. ادھر کو دھیان ہی نہیں دیا کسی نے. ہر جگہ ایک تباہی تھی, جبکہ قائد اعظم نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان پاکستان میں ہے وہی رہے, جو ہندوستان میں ہے وہیں رہے. یہ جو مائیگریشن ہوئی ہے بس اس نے مار دیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائیگریشن واز دا فاؤنڈیشن آف دا, یعنی کہ دیٹ واز دا اسٹارٹ آف دا ڈکلائن ایک طرح سے. بہت لوگ مر گئے تھے. پھر ہجوم میں یہ تہذیب نہیں ہوتی کس کو مار رہے ہیں, تو گڑبڑ ہو گئی. سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ تعلیم اور صحت پہ جو آپ نے بات کی ہے کہ انویسٹ ہم نہیں کر رہے, یہ فیصلہ کون لے گا کہ ہم یہ پیسے کہیں اور سے نکالیں اور یہاں ڈال دیں؟ تعلیم پہ انویسٹ کریں گے تو بچے اگر پڑھ گئے تو وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. لہٰذا عام لوگوں کو پڑھا لکھایا مت کرو, کیونکہ الیکشن میں پھر ووٹ نہیں ملے گا. تو تعلیم اگر دے گئے تو ووٹ نہیں ملیں گے. میں جاہل ہوں کہ مجھے پڑھا دیں گے اور کہیں گے کہ ان کو ووٹ, میں پاگل ہوں. تو اگر تعلیم حاصل ہو گئی تو ووٹ نہیں حاصل ہوئے, لیکن اگر ووٹ پہ فوکس نہیں کیا تو ہماری ایجوکیٹڈ قوم شاید ترقی کر جائے. آن اٹس اون کیا ایک تعلیم یافتہ قوم ترقی کر سکتی ہے یا ووٹ کی ضرورت ہے؟ ہمارے 70% آبادی یوتھ ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس وقت جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے, وہ یوتھ چاہے عمران ہو چاہے نہ ہو, یوتھ عمران کی طرف ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہی واز پاکستان's only true hero. نہیں, ایماندار ہونا بہت اچھی بات نہیں ہے. بہت اچھی بات نہیں ہے. نہیں ہے. یہ وجہ, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جس طرح ایک مچھلی تالاب کو گندا کر سکتی ہے, اسی طرح ایک ایماندار پورے ملک کو بے ایمان کر سکتا ہے. کیونکہ اس ملک میں سب کے بچوں کو باہر پڑھنا ہے, چاہے وہ فوج کے ہوں, چاہے جوڈیشری والے ہوں, چاہے بیوروکریٹس کے ہوں. ان کے بچوں کو باہر پڑھ, ان کا علاج باہر ہونا ہے. انہیں بڑے بڑے گھر چاہیے, انہیں گاڑیاں چاہیے, انہیں گارڈس چاہیے. ایمانداری میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا, یہ صرف بے ایمانی میں ہو سکتا ہے. اور دنیا میں ہندوستان میں بے ایمانی ہوتی ہے, چائنا بے ایمانی ہوتی ہے, امریکہ میں ہوتی ہے, وہ ترقی کر رہے ہیں. عمران نے 4 سال صرف بے ایمانی پہ لگا دیے, کرپشن پہ. بھائی کرنے دو. تم تعلیم کی بات کرو, صحت کی بات کرو, اور بات کرو. 4 سال گزر گئے پی ٹی آئی کے. لیکن بلال میرے بیٹے ہیں, انہوں نے لکھا تھا, ان کا گانا بھی گایا ہے, ان کا نیشنل سانگ ہو گیا تھا پی ٹی آئی کا. تو یہ کانفلکٹ نہیں ہے فیملی کے اندر؟ جب روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان, وہ دن بھی آئے گا
جب ایسا ہوگا پاکستان میں تو دیکھوں گا. اب وہ روٹی کی وجہ سے پولیس نے اتنے لوگ نہیں مارے جتنے آٹے نے مارے ہیں. آٹے کی بوریوں نے زیادہ لوگ مارے ہیں پورے پاکستان میں. جس طریقے سے ٹرک کے اوپر سے وہ آٹے کی بوری پھینک کے غریبوں کو دے رہے تھے, بوڑھوں کے سر پہ لگتی تھی, وہ نیچے گرتے تھے, آٹا ان کے اوپر تھا, مر گئے. تو یہ تو ذلالت تھی. اس طرح آپ تقسیم نہیں کرتا. دنیا میں یہ بےہودگی ہے. 5 آدمی ٹرک پہ کھڑے ہوئے یوں بوریاں پھینک رہے ہیں. تو وہ آٹا بھی ایسا تھا کہ روٹی بنتی نہیں تھی, اس کی بناؤ تو اینٹ کے غائب کونے سے نکل جاتی تھی. پتہ نہیں کون سا آٹا تھا وہ. What could Imran Khan have done differently? بہت کچھ کر سکتے تھے اگر ایک چیز ہوتی. لاکھوں چیزیں تھیں, ایک نہیں. مگر عمران کیونکہ وہ ایک کھلاڑی ہے اور بقول اس کے کہ وہ ویسٹ کو جانتا ہے. ویسٹ کو بہت لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانی وہاں 50 سال سے رہ رہے ہیں, جن کے بچے 30 سال سے ہیں. ویسٹ کو وہ بھی جانتے ہیں. عمران کے آنے سے لوگ تو خوش ہوئے, میں بھی خوش ہوا. میں نے 2 مرتبہ ووٹ دیا عمران کو. اچھا ریلی؟ 2 مرتبہ میں نے عمران کو ووٹ. پھر جب میں نے عمران کا انٹرویو کیا تو اس پہ میں نے کہا کہ احمد فراز کا شعر ہے کہ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے, ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ لیا. عمران ایک زمانہ وہ تھا جب کسی کے لڑکا پیدا ہوتا تھا تو ماں کہتی تھی اس کا نام عمران رکھ دو. جی. وہ عمران مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. انٹرویو کر رہا ہوں میں عمران کا. کہ جی حالات بدل جاتے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ I'm in a mess. میں نے کہا کہ نہیں, آپ جب جاتے ہیں لاہور تقریر کرنے تو آپ موٹر وے سے چلے جاتے ہیں, جی ٹی روڈ سے جائیں, ڈھابوں پہ بیٹھے, وہاں کی چائے پئیں, ان سے بات کریں کہ میں جا رہا ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں. چھوٹی گاڑی میں جائیں, بڑی بڑی کالی گاڑیوں میں نہ جائیں. یہ آپ نے کہا تھا ان سے؟ وینٹ آن ایئر. کیا جواب دیا؟ کہ سیکورٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے اس طرح. میں نے کہا کوئی بات نہیں. مگر عمران پاپولر تو ہے, سزا ہو گئی تو وہ مینڈیلا بن جائے گا. اگر ملک سے نکال دیا باہر تو خمینی بن جائے گا. مگر عمران کو بھی چاہیے, ہم فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتے, چاہے آپ کو کوئی بات اچھی لگے وہی لگے, مگر جو غریب طبقہ ہے, ہر گھر پنجاب میں ایک فوجی, کوئی نہ کوئی فوجی آپ کو ملے گا گھر, آپ کو وہیں سے ووٹ چاہیے. تو اوپنلی یو ہیو نو رائٹ ٹو کرٹیسائز دوز ہو پروٹیکٹ یو. ورنہ جو سپاہی بیچارے ہیں ان کا کیا ہے؟ میں چکوال جاتا ہوں, چکوال میں سب سے زیادہ سپاہیوں کا بڑا بڑا قبرستان ہے, ان کے نام بھی نہیں لکھے ہوئے. پتہ ہی نہیں کیوں مرے, کس لیے مر رہے ہیں. سرزمین کو بچانے کے لیے بیچارے مر رہے ہیں. مخدوم محی الدین کا مصرع ہے, جانے والے سپاہی سے پوچھو وہ کہاں جا رہا ہے, اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا رہا ہے. تو آرڈر پہ ملا کے جاؤ, چلے جاتے. 4-5 سال پہلے انہوں نے 23 مارچ کو بلایا مجھے اسلام آباد, تو میوزیکل نائٹ تھی. تو میں گیا تو وہاں آرمی کے چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے, سارے سروسز کے. میں نے کہا جنگ میں سپاہی آگے ہوتے ہیں, آپ لوگ پیچھے ہوتے ہیں. آج یہاں میوزک والی نائٹ ہے, اس میں آپ لوگ آگے بیٹھے, سپاہی پیچھے بیٹھے, ان کو بلائیے آگے. پروٹوکول میں بریگیڈ آگے بولا انور دس پروٹوکول, انور صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہاں آرمی میں نہیں ہوتا ایسا. میں نے کہا ایسا میں کرواتا ہوں, آپ لوگ آئیں جی آگے بیٹھے سب آگے. جی 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 جی. وہ ویل چیئرس پہ تھے, سب کو آگے بٹھایا. میں نے کہا مزہ آ رہا ہے, اب بیٹھے ہیں. آپ جنگ میں آپ پیچھے ہوتے ہیں, ان کو آگے کر دیتے ہیں. خوشی کے دن آپ آگے بیٹھے, ان کو پیچھے کر دیا.
ان کی وجہ سے تو یہ خوشی کا دن دیکھ رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان حالات میں آپ نے یوتھ کی بات کی. اکثر آپ نے ابھی آفس میں کچھ لڑکے بھی آپ سے آ کے ملے, یہ سب آ کے مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں رہنا چاہیے یا نہیں, ہم سوچ رہے ہیں ہم یہاں سے چلے جائیں. اگر یہی پڑھی لکھی یوتھ جو ہے یہاں سے اٹھ کے چلے جائے گی تو یہاں پہ بچے گا کون اس ملک کو چلانے کے لیے؟ تو ایٹ دس پوائنٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کو جانے دینا چاہیے ہمیں؟ واٹ از دا رائٹ ایڈوائس فار دیم؟ کیونکہ یہ ان کی زندگی ہے. کراچی سے اگر یوتھ چلی گئی ساری تو نیوی بچے گی کیونکہ سمندر ہے یہاں. اور اصل میں بہت بری بات ہے, یہ ایک نائٹ میئر ہے کہ پچھلے 12 مہینوں میں 6-7 لاکھ بچے ڈگری یافتہ وہ چھوڑ گئے. بالکل, اس سے بڑے دکھ کی بات اور نہیں ہو سکتی, مگر وہ آئیں گے واپس. They have to come. What is their reason? اس سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. وہ کیوں کہتے ہیں آپ یہ؟ پاکستان جو ہے 71 میں آدھا رہ گیا. لوگ اس کو پاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں ہوگا. یہ سرزمین آدھے رہنے کے باوجود بھی بیٹا اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے. میں نے کئی دفعہ کہا, سمندر, صحرا, 4 موسم, پہاڑ, پھول, پہاڑ, دریا, نہریں کہاں ہوتی ہیں؟ یہی سورہ رحمان ہے کہ ہم خدا کی کس کس نعمت کو ٹھکرائیں گے. وہ ساری نعمتیں ان 4 صوبوں میں ہیں. مگر چارپائی کے 4 پائے ہوتے ہیں, وہ 200 برس چلتی ہیں. گھروں میں صرف نواڑ چینج کرنا پڑتی ہے جی, کسی وہی پائے چلتے ہیں, وہ ٹوٹتی نہیں. تو یہ 4 صوبے نہیں ٹوٹیں گے, بڑی کوشش بھی کر لیں تو اس کے بھی وہ جو ہیں نیوا چینج کرنے پڑیں گے. نواڑ چینج کسنا پڑتی ہے. تو یہ چینج کون کرے گا؟ یہ چینج جو نواڑ کس رہے ہیں وہی کریں گے. تو ساری عمر یہی چینج کرتے رہیں گے. بہت ہے نا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سوچ یہ ہے کہ پاکستان کو چلانے والے 5 پاور سینٹرز ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ایک لیٹس سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ چلانے والے 5 ڈیسیجن میکرز. پاکستان لوگ کہتے ہیں کہ مطلب جیسے واپڈا کی اے سی والا نہیں بجلی والے نہیں, پھر پاکستان کے پیچھے یعنی کہ ڈیسیجن میکرز, چلانے والے, میں ہمیں جلانے والے کہہ رہے ہیں. چلانے والوں کی بات کر رہا ہوں جو ڈیسیجن میکرز ہیں. ڈیسیجن میکنگ 5 گروپس ہیں یہاں پہ. فار ایگزامپل ایک ملٹری لیٹس سے اسٹیبلشمنٹ ہو گئی, ایک آپ کی ہو گئی بزنس لیڈرشپ ہو گئی, بزنس لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو گئی, آپ کی جوڈیشری ہو گئی, اور آپ کی بیوروکریسی ہو گئی. یہ 5 گروپس ہیں جو الٹیمیٹلی اس ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں اگر یہ یونیسن میں کام کریں. اچھا, انہوں نے کام ساتھ کیا بھی ہے. کووڈ کے دوران NCOC کا جو ایک ادارہ بنا تھا, جو آئی تھنک عمران خان کی ایک اچھی چیز تھی. I'm not a PTI supporter or anything, but I do have to say کہ جو NCOC بنا تھا for the country during COVID, جو کہا عمران نے کووڈ میں کیا ہے جی دنیا کے کسی ملک میں بالکل ایسے ہی ہے, رائٹ. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 5 ادارے ساتھ چل سکیں. آج ایسا صرف کووڈ میں چل سکتے ہیں. دعا کرو کووڈ آئے تاکہ پھر 5 ادارے ساتھ چلیں. بغیر کووڈ کے مائلز اپارٹ. But how do you get them together without COVID? Because right now all 5 of them are fighting. اچھا, in history جو I think what the confusion is right now, history میں کبھی 5 الگ نہیں تھے. کیوں اکثر یہ ہوتا تھا کہ 3 ایک ساتھ ہیں 2 کے خلاف ہیں, یا 2 ایک ساتھ ہیں اور 2 خلاف ہیں, ایک نیوٹرل بیٹھا ہوا ہے. آج 5 کے 5 جو ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ لاگر ہیڈس پہ کھڑے ہوئے. دیکھو جوڈیشری میں 3-2 آئے, اس سے پھڈا پڑا ہوا ہے. تو کیا کر سکتے ہیں. اب بس دعا کرو. بغیر فوج کے یہ ملک نہیں ہے. فوج تو ضروری ہے. جن حالات میں ہمیں افغانستان, ہندوستان, ایران, چائنا, ان سے دوستی کرنی چاہیے. چھوٹا ملک ہے نا, چھوٹا ملک بغیر دوستی کے رہ نہیں سکتا.
چھوٹا تو نہیں ہے, آبادی ہماری 250 ملین کی ہے تقریباً. یہاں بے روزگار ہیں, نہ گھر پہ ہیں تو اور کیا کریں گے, ایک ہی کام کر سکتے ہیں, وہ آبادی بڑھائی جا رہا ہے بالکل بھی. نہ نوکری ہے, نہ باہر جاتے ہیں, نہ مزدوری کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ آبادی بڑھاؤ. تو بہت ایک تباہی ہے کسی ملک کی آبادی کا بڑھنا. کسی کے 8 بچے, کسی کے 10 بچے, کسی کے 5 بچے. تو ایک تو ہمیں دوستی کر کے چلنا پڑے گا سب کے ساتھ. ہم اپنے آپ کو چھوٹا ملک سمجھ لیں کہ ہم چھوٹے ملک ہیں, ہم بڑے ملک نہیں ہیں, بڑا ملک نہیں ہے, چھوٹے ملک کی طرح رہیں. اچھا, ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لینا چاہیے. ہیں چھوٹے نا, ہم سمجھتے تو نہیں ہیں. ہندوستان کی ایک صوبہ ہے یو پی. جی, یو پی کی آبادی ہے 24 کروڑ, پوری پاکستان کی آبادی سے زیادہ ہے. یو پی کے اندر کوئی 100 یونیورسٹیاں ہیں. پاکستان میں 22-23 ہیں, جس میں سے ایک کھلی رہتی ہے, علامہ اقبال اوپن. اس کے نام کی وجہ سے. کیا نام رکھا ہے انہوں نے, علامہ اقبال اوپن. اب یہ کہ بس دعا مانگے کہ جو بھی آئے پاور میں, جو بھی حکومت ہو, وہ صرف بچوں کی تعلیم اور لوگوں کی صحت کا خیال رکھے. ایک میں چیز یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ کے 21 سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں, تو آپ 21 اکاؤنٹ ایک ساتھ کیسے چلا لیتے ہیں؟ بیٹا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میرا فون آپ کی دوسری میز پہ رکھا ہوا ہے, وہ لے آئیے ذرا, میں دکھا دوں آپ کو فون. وہ نوکیا والا جو یلو والا فون ہے. جی جی جی. اس پہ میں صرف ہرا دوا کے بات کر سکتا ہوں, نہ مجھے میسج پڑھنا آتا ہے, نہ کچھ ہوتا ہے, اس پہ آتے ہی نہیں کچھ. اور آپ کیوں نہیں آتے ڈیجیٹل کی دنیا میں؟ آپ نے خود ابھی مجھے ذکر کیا کہ آپ نہ یوٹیوب پہ ہیں, نہ کسی اور فیس بک ہے, نہ کچھ بھی ہے, کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے میرا. نہیں, تو آپ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ آپ نے یہ اڈاپٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ اتنے مطلب پروگریسو آدمی ہیں, اتنی آپ کی سوچ ہے اور سمجھ ہے, یہ ٹیکنالوجی آپ نے کیوں نہیں اڈاپٹ کی؟ مجھے آتا نہیں بیٹا, میرے پاس بڑا فون نہیں ہے, مجھے نہیں آتا. آپ کو یوٹیوب پہ لانا چاہیے. آپ یوٹیوب پہ آنا چاہیں گے, ایک شو نہیں کرنا چاہیں گے؟ یہی چیز اگر آپ پوڈ کاسٹ فارمیٹ میں کر لیں. نہیں آ سکتا. تو یوٹیوب گندا ہو گیا, ٹیسٹ ٹیوب ہو گیا. یوٹیوب کو تو ایک ایسے ٹی وی چینل لیا جاتا ہے اب. بالکل, وہ الگ ہو گیا. اور اس ٹی وی چینل پہ اداکار پورے ملک سے ہیں. کیسے کیسے لوگ آتے ہیں یوٹیوب پہ اب. لیکن آپ ہر ایک کا اکاؤنٹ ہے, ہر ایک کا اکاؤنٹ. لیکن آپ کو پتہ ہے آمدنی کتنی ہو رہی ہے ان کی؟ مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم, انشاءاللہ آپ لوگ سب خوش ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. آپ اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے, یہ سب بولتے ہیں ایوری ون. یہ شروع ایسی کرتے ہیں. اور ایک دو بڑی امپورٹنٹ نیوز ہیں آج کی. نام نہیں لیتے ہو, کس نے بتایا ہے؟ ایک بڑے معتبر ذرائع نے بتایا. بھائی ہر کوئی کہتا ہے معتبر ذرائع نے بتایا. بھائی نام بتاؤ کس نے بتایا یہ خبر کے بارے میں. سب یہ کہتے ہیں معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے. یہ آپ اس کو مس انفارمیشن میں کیٹیگرائز کریں گے؟ بیٹا جب تک آپ تصدیق نہ کر لیں کسی چیز کی. میں بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ ٹیلی فون کے اوپر ایک دم بھیج دیتے, بیٹا پہلے معلوم کر لو کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے, اس کے بعد کر. اب یہ لڑکیوں کے ساتھ جو ہوا ہے, اللہ نہ کرے وہ خبریں صحیح ہوں, خدا نہ کرے, مگر وہ اس کی وجہ سے میرے دن رات خراب ہو گئے. کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہے میرا. وہ 15-20 بچیاں ہیں یا 30-40 ہیں یا 5 بچیاں ہیں, 5 بھی ہیں, بھائی چھوڑیں ان کو, آپ کورٹ میں داخل کریں, کورٹ میں کیس کر دیں, مگر ان تھانوں سے اور جیلوں سے نکال لیں. آپ نے نیوز پیپر میں بھی پہلے کام کیا ہے. ٹو واٹ ایکسٹینٹ شوڈ رپورٹنگ بی میڈ پبلک؟ ابھی ریسنٹلی اے میڈیکل رپورٹ واز میڈ پبلک اراؤنڈ عمران خان. از دیٹ ایتھیکل رپورٹنگ؟ دیکھیے, ایک تو میڈیکل رپورٹ وہ جو 5 ڈاکٹروں کی تھی, وہ تھے پمپس کے. پمپس کیا کیا ہے وہ؟ پمس. تو مجھے پتہ نہیں اس کا, میں صحیح تلفظ نہیں آتا مجھے. تو وہ 5 ڈاکٹر جو ہیں وہ ہو گئے. اس کے بعد وہ میڈیکل رپورٹ جو تھی منسٹر پیش کر رہے تھے, یہی کہ گردے ٹھیک ہیں, لیور ٹھیک ہے, مگر پیشاب میں کوکین اور الکوہل ہے.
پیشاب تو وہیں سے نکلتا ہے, گردے سے ادھر سے آتا ہے. تو جب اس میں یہ نکلا ہے تو وہ گردہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کڈنی پرفیکٹ. تو رپورٹ تو وہیں غلط ہو گئی. Do you think this was an accurate report or was just there to miss? مطلب it was نہیں. تب اگر یہ جو آپ نے بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ اپنے شوز پہ کبھی کسی کو نام سے نہیں بلاتے تھے کیونکہ کسی کی پرسنالٹی پہ کبھی اس طرح دھبا نہیں ڈالنا چاہیے. اگر ہمارے یہاں لیڈرشپ آف دا کنٹری منسٹرز اس طرح کے دھبے ڈال رہے ہیں لوگوں کے اوپر اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, دین وائی وڈ دیر بی اینی چینج اینڈ وائی وڈ دا یوتھ امپروو اوور ٹائم؟ بیٹا اوور ٹائم تو بہت بڑا ہو جائے گا, لانگ ٹائم ہو جائے گا. یہ بوڑھے ہو جائیں گے یوتھ جب تک. تو بہتر ہے کہ چلے جائیں 8 لاکھ نہیں تو 8 ملین چلے جائیں اٹھ کے. جا ہی رہے کیا کریں گے. مگر ایک میرا دل کہتا ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. علامہ اقبال نے کہا تھا. چھوڑو نہیں, پکڑے رہو, باہر کو تو آنا ہے. باہر کو تو آنا ہے, وہ باہر آئے گی. اب ٹنل کے پیچھے انجن کی لائٹ جو نظر آتی ہے وہ لائٹ نہیں ہے کیونکہ پرانے انجن ہیں ہمارے پاس, وہ آگے ان میں لائٹ ہی نہیں ہے. تو وہ ٹنل کے پیچھے بھی لائٹ نظر نہیں آ رہی. ٹنل کے پیچھے بھی لائٹ نہیں ہے. تو ان حالات میں ڈٹے رہنا چاہیے. ڈٹے رہنا چاہیے اور دعا مانگنا چاہیے. بس اللہ میاں دعا سن تھک گئے. ایک لمٹ ہوتی ہے دعا سننے کی, انہیں اور کام بھی ہیں. کسی پاکستان کو ٹھیک کرنا نہیں ہے ان کا کام, ان کو دنیا کو دیکھنا ہے, کائنات کو دیکھنا ہے. اگر کوئی ہیومر میں, سیٹائر میں, اسٹیج کی تو خیر اب کانٹینٹ کم ہو گیا ہے, سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ زیادہ چلا گیا, یوٹیوب پہ چلا گیا جیسے ہم بات کر رہے تھے. اگر کوئی ہیومر میں ایک کریئر بنانا چاہے تو اس کریئر کا فاؤنڈیشن کیا ہونا چاہیے؟ اور ووٹ پہ کھڑے ہو جاؤ الیکشن میں, جوائن اسمبلی, یور کیریئر ول اسٹارٹ امیڈیٹلی. بہت بہت شکریہ, مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے, اتنی میں نے چیزیں سیکھیں. I was extremely nervous before this particular episode. I don't get nervous that easily. But you've been a hero, a childhood hero of mine. And I've enjoyed the content throughout the years. And I think it was your content that made me appreciate satire, comedy. And that is the only content I ever watch. چاہے لیٹ نائٹ ہو, چاہے انگلش ہو, اردو ہو, میرے لیے کامیڈی اور سیٹائر از مائی فیوریٹ کانٹینٹ. کیونکہ سیٹائر اور کامیڈی کے اندر انٹلیکٹ اور کریٹیوٹی اینڈ کرنٹ افیئرس کا جو ایک ٹرائیفیکٹا ہے وہ کسی اور ایریا میں نہیں. ہمارے یہاں جو کرنٹ افیئرس کا پرابلم ہے کہ وہ کس کی لڑکی سے کس کی دوستی ہے, کس وزیر کی کس سے دوستی ہے, وہ کرنٹ افیئرس کا مطلب سمجھتے ہیں. کرنٹ افیئرس کا یہ دوسرا اگر مطلب ہے تو بجلی نہیں ہے, بجلی کرنٹ افیئرس کیسے ہو, وہ بھی کرنٹ سے چلتے ہیں افیئرس, وہ بھی افیئرس کرنٹ سے چلتے ہیں. کسی کو کرنٹ افیئرس کا مطلب ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یا تو کرنٹ پہ فوکس ہے یا افیئر پہ فوکس ہے. تو یہ ہمیں آئی تھنک نیشنلی کریکٹ کرنا چاہیے. آپ کو میں دوبارہ بولوں گا, آپ کو سوشل میڈیا پہ اپنا کانٹینٹ لانا چاہیے. آئی تھنک جس طرح سے آپ لوگوں کو ٹچ کرتے ہیں ان دیئر تھاٹ پروسیس, ان دیئر تھنکنگ, مطلب اف یو ٹیک یور کانٹینٹ اینڈ کریٹ اسپیشل کانٹینٹ آن ڈیجیٹل. بیٹا تم چاہ رہے ہو کہ میں اگلے ہفتے افغانستان سے برآمد ہوں.